اچھا بھائی، ایک مشکل سینیریو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. امیجن کریں آپ 19 سال کے لڑکے ہیں، آپ کے سامنے فتنہ بہت زیادہ ہے، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں بھی بہت جو ہے فتنہ ہے، تو آپ کیا وائز ڈیسیجنز لیں گے ایز اے پرسن؟ 19 سال کا اسٹوڈنٹ آپ کیا وائز ڈیسیجن لینا پسند کریں گے کہ میں ٹائم کیسے اسپینڈ کروں؟ یہ واقعی بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب ہم اس زمانے میں تھے تو شاید اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. لیکن اگر آج کا جوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا وائز ڈیسیجن لوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دینی چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر صبح اسکول جائے، فزیکل ایکٹیویٹیز، اسکول جائے، شام کو بے شک وہ ٹیوشن چلا جائے، بے شک وہ کھیلنے چلے، یعنی وہ رات تک اتنا تھک جائے اور وہ تھک کے بستر پہ ایسے پڑ جائے کہ اس کو موقع ہی نہ ملے اسپورٹس کرے، دین میں انوالو ہو، این جی اوز کے ساتھ انوالو ہو، کسی بھی چیز میں انوالو ہو، کمیونٹی سروس میں انوالو ہو. ایون جو بلین ٹری سونامی ہے، پتہ نہیں وہ کتنے بلین ہے، کیونکہ وہ جو 10 بلین کہتے ہیں. سو آپ شجر کاری کریں، آپ لائبریریز میں جائیں، آپ فٹ بال کھیلیں، لڑکیاں ہیں تو وہ کسی نہ کسی آرٹ میں انوالو ہو جائے، اور میں تو کہوں گا کہ کیلیگرافی میں انوالو ہو جائے. کیا بات ہے. جب بندہ اس طرح کے کسی مشغلے میں انوالو ہوتا ہے نا، کوئی بھی شوق ہے، چاہے کیلیگرافی کا ہے، چاہے کرکٹ کا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتی دنیا کی، وہ کسی برائی کی ہوش نہیں رہتی، پھر لگ جاتا ہے، اس میں کھپ جاتا ہے، اس کو پرپز مل جاتا ہے نا. جیسے میں ایک مثال، سوری مجھے بھول جائے گی بعد میں، کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو میں نے ریسرچ پہ لگا دیا. میں نے کہا کہ ان حدیث کو پڑھو، قیامت کے قریب، قرب قیامت کی جو نشانی ہے، وہ بک پڑھنے لگ گیا. پھر میں نے کہا ٹیل می تم نے کیا پڑھا، پھر ہم نے ڈسکشن کی، پھر میں نے اسے اے آئی پہ لگا دیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ان کو ایک ایکٹیویٹی دینا اور اس پہ لگا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، خاص طور پہ جو کرونا کے اندر معاملہ ہوا ہے، ہمارا نوجوان اتنا، میں معذرت آخری بات کنکلوڈ کروں گا، ہمارا نوجوان کی ذہنیت پہ اتنا کوئی تابڑ توڑ حملہ ہوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نا ایک احتجاج ہوا، اور میں بڑا فکر مند ہوا، اور مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ میں نے کہا یار ان کی سوچوں کو کیا ہو گیا، وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایگزام آن لائن نہیں دینا کیونکہ پڑھا آن لائن ہے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کل کو تو انہوں نے احتجاج کرنا ہے کہ ہم نے نوکریاں بھی آن لائن ہی کرنی ہے کیونکہ ہم نے پڑھائی آن لائن کی ہے، ایگزام بھی آن لائن دیے ہیں. تو ہمارے بچوں کو کتنا، دیکھیں کرونا کا ایک سب سے بڑا حملہ پاکستان پہ تو ایجوکیشن پہ ہوا ہے نا. ہم لوگ 20 سے 25 سال پیچھے چلے گئے. اللہ معاف کرے، نیچرلی ہم ایک سست قوم ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور آج کل ہمیں بہانے چاہیے. یہ جو سرکمسٹانسز ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ برائی ہوتی ہے، جو بندہ برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل نیٹ فلکس کن لوگوں کے لیے، یوٹیوب کن لوگوں کے لیے، ٹک ٹاک کن لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت ٹائم ہے. دس لیڈز ٹو فتنہ نا. بندہ ٹک ٹاک پہ جائے گا، وہاں پہ لڑکی کو دیکھے گا، وہاں پہ فراغت از دا مین تھنگ. اپنے آپ کو کسی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انڈلج کر دیں. میں یہ نہیں کہتا یار آپ مسجد میں بیٹھے رہیں یا آپ ریسرچ پہ بھی چھوڑ دیں، آپ یار جم جانا شروع کر دیں، آپ باکسنگ شروع کر دیں، آپ کراٹے شروع کر دیں، آپ فٹ بال شروع کر دیں، کرکٹ شروع کر دیں. ایک دیکھیں چھوٹی سٹی پہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ٹیڈ کی ویڈیوز کیوں نہیں سنتے؟ آپ گانے کیوں سن رہے ہیں؟ اس سے کیا آپ کا ایڈ ہو رہا ہے گانے سننے سے؟ ڈوپامین بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، لوگوں کو اٹریکشن دیں، اور اس پہ ہم ایک سیشن بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ریوارڈز رکھے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا وہ فضول کے گناہ نہیں کبھی زندگی مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کہ میں گاڑی میں چل رہا ہوں مفت گناہ، گانے لگائے مفت گناہ. میں نے آج تک گاڑی میں میوزک نہیں سنا. صرف یہ ایک میرے دماغ میں بات تھی کہ یار مفت کا گناہ میں کیوں میں تلاوت سن لوں، وہ زیادہ سودنگ ہے. نوجوانوں کو یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے تو آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی، آپ کی ایک پرسنالٹی بھی بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا، آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے والدین کو دیکھیں، والدین کا بھی تھوڑا بہت قصور یہ ہے، بچے کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا، پڑھو پڑھو پڑھو، دوسری کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے اپنے بچے کو کھیلنے دیں. بلکہ وہ ایک عالم دین تھے یوٹیوب پہ، وہ میں نے سنا ہے کوئی عرصہ پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا سوال کہ وہ روزے میں کیا میں سو سکتا ہوں؟ سویا رہا ہوں. کہتا ہے اچھا سویا رہا ہے تو اٹھ کے فلمیں دیکھنے روزہ مکروہ کر رہا ہے تو سوندا رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ یار بس نمازیں بیچ میں پڑھ لینا پھر سوتے رہو یار. وہ کہتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے. نیکسٹ سولوشن ہم نے دیا تھا تعلیم. تو تعلیم کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ ابھی کافی بات کی کہ تعلیم پہ پیرنٹس بھی توجہ دیں. کوئی تعلیم کے حوالے سے کیا کریں بچے، مطلب دینی تعلیم کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں فرقہ واریت نظر آتی ہے، ہم دین کہاں سے پڑھیں؟ دیکھیں بات یہ ایک لیم ایکسکیوزز ہے، لیم باتیں ہیں. قرآن کا کوئی فرقہ ہے، حدیث کا کوئی فرقہ ہے؟ مطلب کیا آپ کا قرآن مختلف ہے؟ کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیثوں کا تینوں کا قرآن مختلف ہے؟ نہیں مختلف، سیم ہے نا. میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے،
جب تک والدین خود دین کی طرف اپنی دین کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے یا دین کو فالو نہیں کرنا شروع کریں گے, اپنے بچوں تک کبھی زندگی میں دین نہیں پھیلا سکتے. تو یار آپ اپنے بچوں کو بیٹھیں یوٹیوب پہ دیکھیں, اب تو علم اتنا عام ہو گیا ہے, میں نے سارا جو بھی مجھے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے میں یوٹیوب سے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے یہاں ایڈ کر دوں, ماشاءاللہ مجھے اکثر اسکرین شاٹس آتے ہیں, پکچرز آتی ہیں, مائیں ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجتی ہیں آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کہ یہ آپ کا لیکچر لگا ہے اور ہم سب کو بچوں کو بٹھا کے دکھا رہے ہیں. تو یہ دس از واٹ شوڈ بی ڈن. میں آپ کو بتاتا ہوں, یوٹیوب کے اوپر آپ بجائے اس کہ رات کو فلم دیکھ رہے ہیں, کوئی گانے دیکھ رہے ہیں, آپ یار کبھی زندگی کے اندر کوئی تفہیم القرآن یا فہم القرآن کا کوئی کورس کر رہے ہیں, پورے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں, پوری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ واقعات ہیں, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز پڑھی ہوئی ہیں, اسلامک اسٹوریز پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ میں کہتا ہوں چلیں صرف ایک بچے کے گروئنگ ایج کے اندر اسے کانسیپٹس بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو دین سکھا دیں, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. کاشا بھائی سیرہ پہ کوئی کتاب فیوریٹ بک کوئی آپ کی یا یوتھ کو کوئی ریکمینڈ کرنا؟ دیکھیے سیل نیکٹر سب سے خوبصورت کتاب ہے, رحیق المختوم جو ہے وہ سب سے زبردست کتاب ہے. اسی طرح بچوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات, پھر اسی طرح مجاہد صاحب کی تو کئی سنہرے اوراق, سنہری کرنیں, سنہرے فیصلے, سنہری سیرت بہت خوبصورت کتاب ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, اور بچوں کے لیے بڑی انسپریشن. اور دوسری بات میں جو بات کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ ایک کتاب کو ایک کتاب کی طرح ریڈ کر رہا ہے. بچہ جو ہے وہ یہاں یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک واقعہ اس کی دل میں ایسا گھر کرتا ہے کہ وہ تا حیات اس کے لیے ایک معجزہ بن جاتا ہے. میں نے وٹنس کی, میں سیرہ پڑھاتا ہوں, اس کے لیے ماشاءاللہ بچوں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف ایک بار بتا رہا ہوں, اور بچوں کی آنکھیں دیکھنے والی, I could see the love of رسول اللہ in their eyes. ہے ہمارے بچے کے اندر رچا بسا, رچا بسا, لیکن صرف اس کو ایک جگانے کی, اس کو ٹریگر کرنے کی, اس کو اگنیشن دینے کی